الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا میرے معزز بزرگان دین، عزیز نوجوان بھائیوں، خطبے کے دوران پڑھی ہوئی آیت کی روشنی میں مسلسل آپ حضرات کے سامنے ایمان والوں کے صفات جو اللہ پاک نے بیان فرمائے ہیں اس کا تذکرہ چل رہا ہے۔ آج جس صفت پر بات کرنا ہے وہ ہے والصابرین والصابرات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مومنین کی، نیک بندوں کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر کا مفہوم اور مطلب کیا ہے؟ صبر کرنے پر اللہ پاک کیا انعام سے نوازتا ہے؟ علماء اکرام نے لکھا صبر کہتے ہیں حبس النفس علی ما تکرہ، نفس کے خلاف جو باتیں بھی زندگی میں انسان کو پیش آئے، جن باتوں سے نفس کو تکلیف ہو اور جو کام بھی نفس کے خلاف ہو، جنہیں نفس کرنا نہیں چاہتا، وہ چیزیں نفس کو پسند نہیں ہیں، ہر ایسے کام اور ہر ایسی چیز پر انسان صبر کر لے اور انسان اس نفس کے خلاف کام پر جم جائے تو اس کا نام ہے صبر کرنا۔ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے جو ہمارے نفس کے خلاف پیش آئے،
اس پر نفس کو جما دینا، اس پر اپنے آپ کو کنٹرول کر لینا، یہ صفت جس انسان کے اندر آئے وہ صبر کرنے والا اور صابرین میں شمار ہوگا۔ عام طور پر ہمارے ذہنوں میں صبر کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی چیز گم گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا، رشتہ داروں میں گھر والوں میں کسی کا انتقال ہو گیا، انا للہ پڑھ لیا، تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہی صبر ہے۔ یہ بھی صبر ہے، لیکن صرف اسی کا نام صبر نہیں ہے۔ علماء کرام نے لکھا صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے صبر علی الطاعہ، دوسرا ہے صبر علی المعصیت، تیسرا ہے صبر علی البلایا۔ پہلا صبر علی الطاعہ۔ صبر علی الطاعہ کیا ہے؟ نفس کو نیکی کے کاموں پر جمع دینا اور زندگی بھر استقامت کے ساتھ نیکی کے کاموں پر لگ جانا، یہ ہے پہلا صبر علی الطاعہ۔ دنیا کے اندر بہت سے انسان ایسے ہیں کہ جن کا نفس نیکی کی طرف مائل ہی نہیں ہوتا۔ خود ہماری مثال لے لیجیے، شریعت مطہرہ کے احکامات ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی سنتیں ہیں، دین کے بہت سارے چھوٹے بڑے کام ہیں۔ وہ کون سا کام ہے دین کا جس میں ہمارا نفس فوراً مائل ہوتا ہے، خوشی سے کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے؟ نماز کو لے لیجیے، روزہ لے لیجیے، زکوٰۃ لے لیجیے، صدقہ لے لیجیے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ تہجد کی نماز، ذکر کرنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، بہت سارے نیک کام ہیں جنہیں شریعت مطہرہ نے مسلمانوں کو کرنے کے لیے کہا، لیکن دنیا میں بہت سے ہم میں سے مسلمان ایسے ملیں گے جن کا نفس نیکی کی طرف مائل نہیں ہوتا اور نیک کام کرنے کی طرف راضی نہیں ہوتا۔ علماء فرماتے ہیں جس انسان کا نفس نیکی کی طرف مائل نہیں ہو رہا، جس انسان کا نفس نیکی کرنے کی طرف راضی نہیں ہو رہا، جس کا نفس نیکی کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا، اس وقت میں وہ انسان اپنے نفس کو نیکی پر جمانا، نیکی کی طرف نفس کو مائل کرنا، نیکی کرنے کے لیے نفس کو تیار کرنا اور اس پر اتر جانا، اس کا نام ہے صبر علی الطاعہ۔ اس لیے کہ جو چیز بھی نفس کے خلاف ہے اس پر جمنے کا نام صبر ہے۔ اب جس انسان کا نفس نیکی پر نہیں جم رہا، جس انسان کا نفس نماز پڑھنے کی طرف راضی نہیں ہو رہا، بہت سے لوگ ہیں جو مسجد آنا نہیں چاہتے، بہت سے لوگ ہیں جو سجدہ کرنا نہیں چاہتے، بہت سے لوگ ہیں جو مسجد کے آس پاس رہتے ہیں لیکن نماز پڑھنے کے لیے ان کا دل مائل نہیں ہوتا، دل مانتا نہیں ہے اور نفس پر نماز بوجھ محسوس ہوتی ہے، جس کی وجہ سے زندگی بھر بے نمازی کی زندگی گزارتے ہیں، نماز چھوڑ کر زندگی گزارتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ایسے وقت میں جس انسان کا نفس نماز کی طرف راضی نہیں ہو رہا، تہجد کی طرف راضی نہیں ہو رہا، سجدے کرنے کی طرف مائل نہیں ہو رہا، نیکی کے کام کرنے کو تیار نہیں ہو رہا، اس وقت میں اپنے آپ کو اور اپنے نفس کو اس کی طرف مائل کرنا، نفس جس چیز سے بھاگ رہا ہے اسے اس چیز کی طرف لگانا، اس کا نام ہے صبر علی الطاعہ۔ جیسے مثال کے طور پر سردیوں کا موسم چل رہا ہے، سردی کے موسم میں نفس کا تقاضا ہے، نفس کی خواہش ہوتی ہے کہ صبح صبح بڑی ٹھنڈ ہے اور باہر شبنم پڑ رہی ہے، دروازہ گھر کا کھولو
تو جسم ٹھنڈا لگتا ہے، جسم کو ٹھنڈ سے تکلیف ہوتی ہے، نرم نرم بستر ہے، گرم گرم بستر ہے، لہذا نفس کا تقاضا انسان کو ہوتا ہے کہ اس وقت میں نماز چھوڑ دیا جائے، نماز کی طرف دل مائل نہیں ہوتا۔ خاص کر سردیوں کے موسم میں فجر کی نماز کے لیے اٹھنا نفس کو اتنا بوجھ محسوس ہوتا ہے جیسا کوئی پہاڑ اٹھا کے انسان کو کھڑا کر دیا گیا ہو، اس لیے کہ وہ نفس مائل نہیں ہو رہا، بستر چھوڑنا نہیں چاہتا، نیند چھوڑنا نہیں چاہتا، گھر کا دروازہ کھولنا نہیں چاہتا، اپنے نرم لحاظ کو اور اپنے نرم بستر کو اتارنا نہیں چاہتا۔ دل چاہتا ہے، نفس چاہتا ہے کہ اوڑھ کے سو جاؤں، لپٹ کے سو جاؤں، بستروں کے اندر لپٹ جاؤں، گرم گرم نیند اپنی پوری کر لو۔ ایسے وقت میں سب سے بڑا مجاہدہ مسلمان اور کلمہ پڑھنے والے کا یہ ہے کہ جب میرا دل نماز کی طرف مائل نہیں ہو رہا، میرا نفس کا تقاضا ہے کہ میں نماز چھوڑ دوں، میرا نفس کا تقاضا ہے، سردی کے موسم کے ڈر سے نفس نماز سے روکنا چاہتا ہے، نفس اللہ کی عبادت سے روکنا چاہتا ہے۔ ایسے وقت میں ایک مومن اور سچے مسلمان اور سچے کامل ایمان والا یہ سوچتا ہے کہ میرے رب کے حکم کو چھوڑوں تو میرا رب ناراض ہوتا ہے، میرے رب کے حکم کو نہ چھوڑ دو، میرا رب اللہ کل قیامت کے دن مجھے دوزخ میں ڈالے گا، میرا رب مجھے جہنم کے حوالے کرے گا۔ ایک نماز کے چھوڑنے پر اللہ میری دنیا بھی برباد کر سکتا ہے، میری آخرت بھی برباد کر سکتا ہے۔ میرے جیسا گنہگار ہوگا، عام مسلمان ہوگا، وہ نفس کی تابع داری کر کے نماز چھوڑ کے سو جائے گا، نفس کی تابع داری کر کے نماز کو چھوڑ کر کے سردیوں کے موسم کے ڈر سے، نرم نرم بستر کو چھوڑنے کے ڈر سے، گرم گرم بستر کو چھوڑنے کے ڈر سے ایک عام مسلمان تو سو سکتا ہے، ایک گنہگار مسلمان تو سو سکتا ہے، لیکن جس کے اندر خشیت الہی ہے، جس کے اندر خوف خدا ہے، جس کے اندر تقوی و پرہیزگاری ہے، اسے یہ کرناٹک کا سردی کا موسم نہیں، اسے دہلی کی سردی بھی لگ جائے، اسے یو پی کی سردی بھی لگ جائے، اسے کشمیر کی سردی بھی لگ جائے، وہ سردیوں کے پہاڑوں پہ چلے جائے، لیکن اس کا نفس جتنا بھی اسے تقاضا کرے وہ خدا کے خوف کی وجہ سے وہ نرم بستروں کو بھی چھوڑ دے گا، وہ گرم بستر کو بھی چھوڑ دے گا، وہ اپنے نفس کے خلاف جنگ کر کے فجر کی نماز کے لیے اٹھ کر مسجد کی طرف جائے گا۔ ایسے وقت میں یہ کام کا کرنا اسے کہتے ہیں صبر علی الطاعۃ، طاعت پر جمنا پڑے گا۔ نفس چاہنے سے ہم کرتے رہیں تو زندگی میں نماز نہیں ہوگی، نفس راضی ہو تو داڑھی چھوڑیں گے، زندگی میں راضی نہیں ہوتا نفس، نفس کہے تو ہم زکات ادا کریں گے، زندگی میں راضی نہیں ہوتا۔ کیوں؟ قرآن نے اعلان کر دیا، رب کعبہ کہتا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس انسان کو برائی کی طرف مائل کرتا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں دنیا میں جن کا نفس مائل نہیں ہوتا۔ گرمی کا موسم ہے، سخت دھوپ ہے، کڑاکے کی گرمی ہے، باہر نکلنے جی نہیں چاہتا، گرمی کی وجہ سے گھومنا پھرنا انسان کا مشکل ہو جاتا ہے، چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسے وقت میں رمضان کا مہینہ آ جائے، کڑاکے کی گرمی ہے، گرمی کا بڑا سخت موسم چل رہا ہے، ایسے وقت میں رمضان کا مہینہ آ جائے تو اب رمضان کے مہینے کے 30 کے 30 روزے رکھنا یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مسلمان پر آرڈر ہے۔ رمضان کا مہینہ آیا، اللہ کہتا ہے رمضان کے روزے رکھو۔ اب موسم کا تقاضا ہے، موسم چاہتا ہے، گرمی کا تقاضا ہے، گرمی کو دیکھ کر کے نفس کہتا ہے تجھے تو ہر 1 گھنٹے کے بعد پانی پیاس لگتی ہے، تجھے تو اس موسم گرما میں باہر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے، دوڑ دھوپ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اپنی دکان چلانا مشکل ہو جاتا ہے، 3 وقت کھا کر اور گھنٹے کے بعد ہر وقت پانی پیتے پیتے تیرا کاروبار چلانا تجھے مشکل ہے۔ اب تو
اپنے نفس کو اب تو اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے صبح صادق سے غروب آفتاب تک اپنے آپ کو پانی سے دور رکھے گا، اپنے آپ کو بھوک برداشت کرے گا، اپنے آپ کو کھانے سے دور رکھے گا، تو بہت مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، بہت زیادہ تکلیف اٹھانا پڑتا ہے، بہت زیادہ تیرے لیے مشقت کا کام ہے، لہذا ضرورت نہیں ہے۔ تو بھائیو، گرمی کے موسم سے ڈرا کر نفس اس طرف مائل کرتا ہے انسان کو کہ تو روزہ رکھنے سے اپنے آپ کو پیچھے ہٹا دے۔ اب ایسے موقع پر بڑی آزمائش ہے، نیک بندے ہیں، مومنین کاملین ہیں، تو وہ کبھی گرمی کے ڈر سے روزہ نہیں چھوڑتے، نفس کے تقاضے کی وجہ سے روزہ نہیں چھوڑتے، نفس کے بولنے کی وجہ سے وہ اللہ کے حکم کو نہیں چھوڑتے۔ لہذا صبر علی الطاعہ، نیکی پر جمنا یہ ہے کہ نفس تو کہتا ہے کہ گرمی کی وجہ سے روزہ چھوڑو، لیکن جس چیز سے نفس بھاگ رہا ہے میں اسی چیز کی طرف نفس کو کھینچ کے لاؤں گا اور زبردستی روزہ رکھوں گا، اپنے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے روزہ رکھوں گا، اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھوں گا، اس روزے پر ثواب ملنے کا میں فضیلت کو اپنے نفس کو بتاؤں گا اور اپنے نفس سے کہوں گا کہ ایک روزے کے رکھنے پر اللہ پاک کیا ثواب دیتا ہے، اور روزہ رکھنے پر اللہ کل قیامت کے دن جنت میں کیا انعامات سے نوازتا ہے۔ وہ مومنین کاملین جو ہوتے ہیں وہ اپنے نفس کو سمجھاتے ہیں اور اپنے نفس کو روزے کی طرف مائل کرتے ہیں اور اس کے اوپر جم کر کے پورے مہینے کے روزے ختم کرتے ہیں۔ تو بھائیو، بہت سی مثالیں ہیں، میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نفس صبر علی الطاعات کسے کہتے ہیں؟ جس انسان کا نفس نیکیوں کی طرف مائل نہیں ہو رہا، جس انسان کا نفس نیکیوں سے بھاگ رہا ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے سے بھاگ رہا ہے، نمازوں سے بھاگ رہا ہے، سجدوں سے بھاگ رہا ہے، قرآن کی تلاوت سے بھاگ رہا ہے، ذکر کی تلاوت سے بھاگ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جیسے نفس کہتے ہیں ایسی زندگی گزاریں، اسے تو نفس پرستی کہتے ہیں، اسے خدا پرستی نہیں کہتے۔ ہم تو نفس کے غلام ہو گئے، ہم تو نفس کے غلام نہیں ہیں، ہم تو رب کے غلام ہیں، ہم تو اللہ کے غلام ہیں، ہم نے تو اللہ نے پیدا کیا ہے، ہم ایسے چلیں گے دنیا میں جیسے ہمارا اللہ کہتا ہے، ہم وہ کام کریں گے دنیا میں جو میرا رب کہتا ہے۔ میں کیوں نفس کی باتوں پر عمل کروں، میں کیوں نفس کی خواہشات کو پورا کروں، میں کیوں نفس کے تقاضے کو پورا کروں؟ تو مومنین کاملین وہ ہے کہ جن کا نفس اگر عبادت سے روک رہا ہے تو وہ نفس کو عبادت کی طرف کھینچ کر لاتے ہیں اور اس پر جم جاتے ہیں۔ تو بھائیو، آج اگر ہمارے اندر یہ کمی ہے کہ ہم نفس کے تقاضے کی وجہ سے نماز چھوڑ رہے ہیں، سردی کے ڈر سے فجر کی نماز کو غائب کر رہے ہیں، گرمی کے ڈر سے رمضان کے روزے چھوڑ رہے ہیں، مال کے ڈر سے حج سے اپنے آپ کو ابھی تک روک رکھا ہے، اور مال کی محبت کی وجہ سے رمضان میں زکات ادا نہیں کرتا، یہ نفس کی غلامی ہو رہی ہے، یہ نفس کی طرف اپنے آپ کو لگا رہا ہے۔ لہذا صبر علی الطاعہ یہ ہے کہ جن کا نفس طاعت سے بھاگ رہا ہے ان نفسوں کو طاعت کی طرف کھینچ کر لانا پڑے گا اور اس پر جمانے کی کوشش کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے ذرا مجاہدہ ہوگا۔ عام سی مثال لے لو، عام سی مثال لے لو، یہ سردیوں کے موسم میں فجر کی نماز بہت بوجھ ہے، لیکن کرنا ہے نا، یہ نہیں اللہ کا حکم ہے نا۔ کب تک نفس کی غلامی کرتے رہیں گے؟ کب تک نرم بستروں پہ سوتے رہیں گے؟ کب تک گرم گرم کمروں میں بند رہیں گے؟ کیا اللہ کو ناراض کر کے زندگی گزارنا ہمیں پسند ہے؟ کیا جنت کے راستے کو چھوڑ کر جہنم کی طرف جانا پسند ہے؟ جب پسند نہیں ہے تو جمنا پڑے گا۔ اس جمنے کے لیے دل کو مضبوط کرنا پڑے گا، اس پر جمنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے ذرا سی مشقت اٹھانی پڑے گی، ذرا سی کڑواہٹ پینا پڑے گا۔ تو بھائیو، یہ ہے صبر علی الطاعہ کہ ہمارا نفس نیکی کی طرف مائل نہیں ہوتا، ہمیں نیکی کی طرف پھر بھی جمنا ہے۔ دوسرا ہے صبر عن المعصیت۔ صبر عن المعصیت یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہیں دنیا میں جن کا نفس ہمیشہ گناہوں کی طرف جاتا ہے،
ہمیشہ گناہوں کی طرف بھاگتا ہے، فلاں گناہ کروں، فلاں گناہ کروں، گانے سننے کے لیے جی چاہتا ہے، اور شراب پینے کے لیے جی چاہتا ہے، جوا کھیلنے کے لیے جی چاہتا ہے، فلمیں دیکھنے کے لیے جی چاہتا ہے، گندی گندی چیزیں دیکھنے کے لیے دل چاہتا ہے، اور گندے گندے کام کرنے کے لیے دل چاہتا ہے، جھوٹ بولنے کی طرف دل مائل ہوتا ہے، شراب کباب اور جوا اور اسی طرح چوری، ڈاکہ زنی، زنا، بدکاری جیسے بے حیائی کے آپ ہزاروں کے گناہ ہیں دنیا کے اندر، جس کی طرف بہت سے انسانوں کا دل مائل ہوتا ہے اور اس کو کرنے کی طرف دل جی چاہتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، صبر عن المعصیت یہ ہے کہ جس کا دل گناہوں کی طرف جا رہا ہے اور گناہ چھوڑنے کے لیے دل پسند نہیں کرتا، گناہ چھوڑنا اس کے دل کو پسند نہیں ہے، اس کا نفس گناہ چھوڑنے پر راضی نہیں ہے، جسے گناہوں کی لت لگ جاتی ہے۔ بھائیوں، یہ گناہوں کی لت کا چھڑانا بہت بڑا مجاہدے کا کام ہے۔ اسے صوفیہ جانتے ہیں، اسے مشائخ جانتے ہیں، اسے اولیاء اللہ جانتے ہیں۔ اللہ کا حکم ہے اپنی نظر کو غلط جگہ سے بچاؤ، لیکن دل نہیں چاہتا، دل مائل نہیں ہوتا، ہمیشہ دل یہی کہتا ہے کہ ذرا ایک جگہ اٹھا کے دیکھ لے۔ شادی کی محفل میں چلا گیا، کسی اور بازاروں کی محفل میں چلا گیا، چاروں طرف پوسٹر لگے ہوئے ہیں، غیر محرم سامنے سے گھوم رہے ہیں، عورتیں بے نقاب ہو کر کے بازاروں میں نکل آئی ہے۔ اب دل چاہتا ہے ایک نظر دیکھ لو، دل چاہتا ہے ایک فلم دیکھ لو، دل چاہتا ہے ایک گانا سن لو، دل چاہتا ہے ایک بدکاری کر لو، دل چاہتا ہے ایک جھوٹ بول لو، دل چاہتا ہے ایک بار ڈاکہ ڈال لو۔ جس کا نفس مائل ہوتا ہے، خاص کر جسے شراب کی عادت ہے، جسے بدکاری کی عادت ہے، جسے جوا کھیلنے کی عادت ہے۔ جوا صرف اسپیٹ کھیلنے کا نام نہیں ہے، جوا کوئی بھی ایسا کام ہے جس پر شرط لگا کر کے دونوں طرف کے لوگ راضی ہو جائیں۔ جیسے مثال کے طور پر بہت سے نوجوان ہیں، جب ایک سال میں ایک مرتبہ کرکٹ کھلایا جاتا ہے IPL کے نام سے، یہ IPL جب شروع ہوتا ہے، کان کھول کر کے سن لے، ایک میچ پر کروڑوں روپے انسان برباد کرتا ہے، دونوں طرف سے شرطہ شرطی رکھی جاتی ہے۔ ایسے چیزوں کا نام جوا ہے، اس کا کھانا حرام ہے، اس کا کھلانا حرام ہے، اس کا کمانا حرام ہے، ایسا کام کا کرنا حرام ہے۔ بھائیوں، ایک طرف نماز بھی ہو رہی ہے اور دوسری طرف IPL پر شرطوں پر اپنے پیسے بھی کمانے کا دھندا بنا رکھا ہے۔ تو یہ جوا، یہ شراب کی عادت اور یہ بدکاری کی عادت، جو بھی گناہ ہے، اگر ہمارے اندر وہ عادت ہے تو اس کا چھوڑنا تو بہت مشکل ہے۔ اتنا آسانی سے نفس گناہوں کو چھوڑنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ جسے کسی چیز کی لت لگ جاتی ہے، اب اسی میں اسے مزہ نظر آتا ہے۔ ہم نے اپنے نفس کو گناہوں کا مزہ چکھا دیا ہے، ہم نے اپنے نفس کو گناہوں کا مزہ لگا دیا ہے۔ اب نفس اسی وقت پیٹ بھرتا ہے نفس کا جب تک کوئی گناہ نہ کر لے۔ گناہ کر لیا، پیٹ بھر گیا، اب پیٹ بھرنے کے بعد 2 گھنٹے کے بعد پھر بھوک لگتی ہے، پھر پیٹ چاہتا ہے کہ کھانا دو۔ جیسے پیٹ کھانے کے طلبگار ہے، اسی طرح نفس ہمارا گناہوں کے طلبگار ہے۔ ایسا نہیں کہہ سکتا کوئی بھی ایک بار شراب پی لیتا ہوں اس کے بعد نہیں پیتا، چھوڑا، کس ایک بار لاسٹ چانس، اس کے بعد توبہ کرتا ہوں، ایک بار زنا کر لوں گا، دوبارہ نہیں کرتا، چھوڑ دوں گا، ایک بار پھر گئے بار توبہ کر لیا تھا، لیکن کیا کرنا ہے کہ نہیں پھر آپ کو ایک بار ذرا یہ بھی دیکھ لو کیسی ہے، اس کے بعد نہیں دیکھتا۔ اس طرح ارادے کرتے 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 زندگی پوری کی پوری گناہوں میں گزر جاتی ہے، کبھی توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، اس لیے کہ نفس ہے وہ چھوڑنا نہیں چاہتا۔ معمولی بھائیوں، جسے سگریٹ نوشی کی عادت ہے، جسے بیڑی سگریٹ پینے کی عادت ہے، اب ایسے لوگوں کو دیکھ لو، وہ اتنے دیوانے بیڑی سگریٹ کے، اتنے دیوانے کہ اگر انہیں 4 گھنٹے بیڑی سگریٹ سے دور رکھ کر کسی جگہ بند کر دو اور
4 گھنٹے کے بعد ان کا دروازہ کھول کر کے باہر بھیجو، وہ جا کر کے باہر نہ کولڈ ڈرنکس پیئیں گے، نہ وہ بریانی کھائیں گے، نہ گلاب جامن کھائیں گے، نہ کوئی میٹھی چیز کھائیں گے، نہ کوئی ٹھنڈی چیز پیئیں گے، نہ وہ کوئی شربت پیئیں گے۔ ان کو جیسے ہی چھٹی کرو وہ سیدھے جاتا ہے اور کہتا ہے ایک سگریٹ دے دو نا۔ پہلے دم مارتا ہوں، ایک مار لیا تو جسم پورا کا پورا ریفریش ہو جاتا، پھر اس کے بعد آپ جو کام بولو کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کھانا کھانے کی ضرورت نہیں ہے، جسے عادت ہے وہ اچھی طرح تجربہ رہے گا ان کو کہ چند گھنٹے بھی وہ برداشت نہیں کرتے، ہمیشہ دل اسی طرف کھینچتا ہے کب میں یہ کام سے فارغ ہو جاؤں، کب باہر نکلوں۔ جو آفیسر لوگ ہیں جو آفسوں میں رہتے ہیں وہ بیٹھے بیٹھے کام کرتے رہتے ہیں، اگر ان کو اس کی عادت ہے دم مارنے کی تو وہ ہر 1-2 گھنٹے کے بعد ان کا مائنڈ خود بخود اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے، کھینچتا ہے تو وہ اٹھ کر چلے جاتے ہیں، باہر جاتے کام ہی جاتے نہیں سکتے۔ جماعت میں آ گئے ایسا عادت والا، تعلیم چل رہی ہے، امیر صاحب زوردار فضائل بیان کر رہے ہیں، نماز کے زوردار فضائل بیان کر رہے ہیں، دین کے کاموں کے گشت کے آداب بتائے جا رہے ہیں، فلاں دین کے کام کے ترغیبی باتیں چل رہی ہے۔ اب 1 گھنٹہ سنیا، 2 گھنٹہ سنیا، یہ مولوی صاحب بات ختم کر لیں تیار نہیں امیر صاحب، اور 1 گھنٹہ دیکھتا اور 1 گھنٹہ دیکھتا، پورا دماغ اس کا وہی ہے اور نظر پوری گھڑی کے اوپر ہے۔ 1 گھنٹہ برداشت کرے گا اور 1 گھنٹہ برداشت کرے گا، اب بھی دیکھے گا 1 گھنٹے سے پہلے ختم نہیں ہوتا تو امیر صاحب کو چپکے سے اشارہ کرے گا، امیر صاحب 1 نمبر آ رہا ہے، وہ 1 نمبر بھی نہیں 0 بھی نہیں، اسے لگ رہا ہے دم کی بیماری کا نشہ۔ اب وہ باہر بھاگتا جائے گا، فوراً 1 دم مار کے آیا، فریش ہو گیا۔ اس حالت میں تم کتنے بھی فضائل بیان کر لو جنت کے، میموری میں جا رہا نہیں۔ تو بھائیو یہ عادتیں ہوتی ہے، میں تو بیڑی سگریٹ کی عادتیں بتا رہا ہوں، شراب کے عادی ایسے کتنے لوگ نہیں ہیں ہمارے معاشرے میں، بدکاری کے عادی کتنے لوگ نہیں ہیں ہمارے معاشرے میں، اور فلمیں دیکھنے کے عادی کتنے لوگ نہیں ہیں ہمارے معاشرے میں، گانے سننے کے عادی کتنے لوگ نہیں ہیں ہمارے معاشرے میں، گندی تصویریں دیکھنے کے عادی کتنے لوگ نہیں ہیں ہمارے معاشرے میں، کتنوں کے اندر یہ بیماریاں نہیں ہیں، غیر محرم نکل رہے ہیں اور بازاروں میں بے نقاب ہو کر کے گھوم رہے ہیں، ان کو دیکھتے رہنے کی عادتیں کتنے نوجوانوں کو نہیں ہے کسی نہ کسی کے اندر کوئی نہ کوئی عادت ہے، اگر نہیں ہے تو وقت کا ولی ہے، اگر ہے تو کیا کرنا، صبر عن المعصیہ۔ علماء کہتے ہیں کہ جس معصیت کی عادت پڑی ہے اور اسے چھوڑنے دل نہیں چاہتا تو ایسی عادت کو چھڑانے کے لیے اپنے آپ کو جمانا، گھر سے باہر نکلا، دل چاہتا ہے کہ نظر اٹھا کے دیکھ لو، لیکن اللہ کا حکم ہے اپنی نفس اپنے نگاہوں کو نیچے رکھ کے چلو۔ اب اللہ کے حکم کو سامنے لا کر کے مومن کامل سوچتا ہے کہ یہ گناہ ہے، اس سے میرے اللہ ناراض ہوتے ہیں، لہذا اپنی نگاہوں کو جھکا لوں گا۔ کسی کا دل چاہتا ہے شراب پی لو، نہیں میں شراب نہیں پیتا، شراب کی عادت چھوڑ دیتا ہوں۔ تو بھائیو جو بھی عادتیں ہیں اس کو چھڑانے کے لیے دل تو مائل نہیں ہوتا، لیکن اپنے آپ کو اس کی طرف مائل کرنا پڑے گا، اور گناہوں کی عادت کو چھڑانے کے لیے اب مجاہدہ کرنا پڑے گا، اس کی طرف قدم بڑھانا پڑے گا، اس کے لیے محنتیں کرنا پڑے گا، اس کے لیے مجاہدہ کرنا پڑے گا۔ اگر اس طرح کرتے 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 شراب والا شراب کو چھوڑ دے گا، چاہے لاکھ جتنا دل بولے کہ شراب پی لے، لیکن میں نہیں پیتا، میرے اللہ کا حکم ہے شراب نہ پیو، میں تمہیں جنت کی ایسی شراب پلاؤں گا جس پر مہر لگی ہوگی، اور وہ شراب دنیا کی شراب کی طرح نہیں۔ دنیا میں شراب پی لیا، نہ بہن کی تمیز ہے، نہ ماں کی تمیز ہے، نہ چھوٹے کی تمیز ہے، نہ بڑے کی تمیز ہے، نہ صحیح کی تمیز ہے، نہ غلط کی تمیز ہے، نہ انسان ہے نہ جانور ہے، اسے کچھ کہہ سکتے نہیں، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے،
اس لیے کہ دنیا کی شراب ایک نشے کی چیز ہے جس کے پینے کے بعد انسان نہیں رہتا بلکہ وہ درندہ بن جاتا ہے، وہ جانوروں کی صفت اس کے اندر آ جاتی ہے، وہ ایک بندر کی شکل اختیار کر لیتا ہے، وہ ناچتا کودتا رہتا ہے، اسے صحیح غلط کی تمیز نہیں رہتی، اسے ماں بہن کے اندر فرق نہیں رہتا، اسے سچ اور جھوٹ میں فرق نہیں رہتا، اسے اچھائی اور برائی کی تمیز نہیں رہتی۔ لہذا دنیا کی شراب کوئی شراب نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں اگر ایسی غلط شراب کی کسی کو اندر عادت پڑ گئی ہے اسے چھوڑ دو، اسے چھوڑ دو۔ اگر اس چھوڑنے پر دل کو تکلیف ہو رہی ہے، نفس راضی نہیں ہو رہا، پھر بھی صبر کرو، اس کا نام صبر عن المعصیت ہے۔ دل کو جمانے کی کوشش کرو۔ ایک آدمی شراب چھوڑ دیا، کسی نے سمجھایا، کسی نے اسے بتایا شراب پینا گناہ ہے، چھوڑ دیا۔ چند دن گزرے، 1 مہینہ گزرا، 2 مہینے گزرے، کسی کو شراب پیتا ہوا راستے میں دیکھ لیا۔ اب گناہ کی عادت ایک ایسی چیز ہے، اس کو چھوڑ دیا تو بھی اس کی تھوڑی ہی تھوڑی مزہ اور اس کا تھوڑا نہ تھوڑا چسکا اور شوق دل کے کسی نہ کسی کونے میں رہتا ہے۔ مدت گزر جائے، اگر نگاہ پڑ گئی کسی کو پیتا ہوا دیکھ لیا، دل پھر مائل ہوتا ہے کہ پی لوں، ایک بار ایک چسکا لے لوں، ایک گھونٹ اندر اتار دوں۔ اگر اس وقت میں دل مائل ہوا اور وہ بندہ اللہ کے حکم کو سامنے رکھ کر کے اپنے دل کو جماتا ہے، اپنے نفس کو کنٹرول میں لے کر آتا ہے، فوراً اللہ کے حکم کو سامنے لاتا ہے، اللہ کے حکم کا استحضار کرتا ہے اور آخرت کا خوف دل میں لاتا ہے اور اللہ کا ڈر دل میں لاتا ہے، شراب پینے پر اللہ کی جو وعیدیں ہیں ان وعیدوں کو یاد کرتا ہے اور پھر اپنے نفس کو کنٹرول کرتا ہوا شراب پینے سے رک جاتا ہے، اس کا نام صابرین میں لکھا جاتا ہے۔ ہر گناہ کی عادت کا یہی حال ہے، لیکن بھائیوں بہت مشکل ہے گناہوں کی عادتوں کا چھوڑنا۔ اس کے لیے 1 دن 2 دن نہیں، اس کے لیے 1 مہینہ 2 مہینہ نہیں، اس کے لیے 1 سال 2 سال نہیں، اس کے لیے برسوں لگتے ہیں۔ اس کے لیے ٹریننگ لینا پڑتا ہے، اس کے لیے مجاہدے پر مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے بہت بڑی بڑی کڑوی کڑوی گھونٹ پینا پڑتا ہے، تب جا کر کے تھوڑا نفس ہماری طرف کنٹرول میں آتا ہے۔ آج کیا حال ہے ہمارے معاشرے کا؟ ہمارے اندر کتنی غلط عادتیں ہیں، کتنے گناہوں کی عادتیں ہیں، بدنگاہی کی عادت ہے، جھوٹ بولنے کی عادت ہے، بدکاری کی عادت ہے، فلمیں دیکھنے کی عادت ہے، گانے سننے کی عادت ہے۔ یہ ساری عادتوں کو چھڑانے کا یہی ایک راستہ ہے کہ اس کو یہ نفس کو مائل کرنا پڑے گا اور گناہوں سے ہٹانا پڑے گا اور گناہوں سے ہٹا کر اس کو اپنے کنٹرول میں لا کر کے گناہ چھوڑنا پڑے گا۔ اگر اس طرح کرتے کرتے کوئی گناہ چھوڑتا ہے یہ بھی صبر کرنے والوں میں لکھا جاتا ہے۔ 2 قسمیں ہوئی، صبر علی الطاعہ، نیکی کے کاموں پر نفس کو جمانا، دوسرا صبر عن المعصیت، معصیت سے ہٹا کر اپنے نفس کو اپنے کنٹرول میں لانا۔ یہ 2 چیزیں، یہ صبر کی 2 قسمیں ہیں۔ علماء لکھتے ہیں صبر کی ایک آخری قسم ہے، وہ ہے صبر علی البلایا، جو عام طور پر ہمارے درمیان مشہور ہے۔ وہ کیا ہے؟ کوئی بھی مصیبت آ جائے انسان پر، اس مصیبت پر اپنے آپ کو صبر کرنا اور اپنے نفس کو کنٹرول میں لانا، یہ ہے صبر۔ میرا محبوب بیٹا ہے، میرا لاڈلا بیٹا ہے، میرا چہیتا بیٹا ہے، میرا باپ ہے، میری ماں ہے، میرے رشتہ دار ہیں، میرا کنبا ہے، میرا بھائی ہے، میری بہن ہے، جسے میں دل سے چاہتا ہوں، دل سے محبت کرتا ہوں، اچانک انتقال ہو گیا۔ اب نفس چاہتا ہے کہ اس پر واویلا کروں،
نفس چاہتا ہے اس پر شور شرابہ کرو، نفس چاہتا ہے اس پر ہنگامہ برپا کرو، اپنی محبت کا اظہار دنیا کو کر کے بتاؤ میری ماں چلی گئی جس کا سہارا ایک ہی سہارا دنیا میں تھا میرا، وہ ماں اللہ نے لے لیا، وہ بیٹا اللہ نے لے لیا، وہ باپ دنیا سے چلا گیا، وہ میرا بھائی چلا گیا، وہ میری بیٹی ننھی منی معصوم تھی وہ بھی دنیا سے چلی گئی۔ اس پر نفس واویلا کرنا چاہتا ہے، اس پر نفس شور کرنا چاہتا ہے، اس پر نفس رونا دھونا کرنا چاہتا ہے، اس پر آدمی کبھی کبھی کنٹرول سے باہر ہو کر کے گناہ بھی کر لیتا ہے، اور بہت سے تو ایسے وقت میں کنٹرول سے اور اپنے آپے سے اتنے باہر ہوتے ہیں، اتنے باہر ہوتے ہیں کہ مسلمان کا اسلام اور ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے، کفریہ تک باتیں کرتے ہیں، اللہ کو گناتے ہیں۔ کیا ضرورت تھی اس اللہ کو میرے اس بیٹے کو لے لینے کی؟ کیا اللہ کو میرا ہی بیٹا ملا؟ عورتوں کی سن لینا، کسی کے جنازے میں چلے جائیں، کسی میت کے گھر چلے جائیں، عورتوں کو دیکھ لینا، ان کے واویلا کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، میت پر رونے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، ان کے نکلنے والے الفاظ پر غور کرنا، کسے گالیاں دے رہی ہے، کسی کا بیٹا مر گیا اس کی ماں کی زبان سے سننا، اس وقت میں وہ صرف اور صرف اپنے اللہ کو گنتی ہے اور اللہ کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتی ہے۔ پورے دنیا کے اندر میرا بیٹا ملنا تھا کیا؟ اور 4 دن چھوڑ دیا تو اللہ کو کیا ہو جاتا تھا؟ میرا بیٹا پسند آیا، فلاں 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 فلاں۔ بھائی علماء نے لکھا شکوہ شکایت خدا کے بارے میں الفاظ سے نکالنا ایمان خطرے میں آ کر رہ جاتا ہے۔ لہذا بھائیوں شریعت یہ کہتی ہے صحیح ہے مصیبت آ گئی ہے، صحیح ہے تمہارا چہیتا تمہارے ہاتھ سے نکل گیا ہے، صحیح بات ہے تمہارا مال چوری ہو گیا ہے، صحیح بات ہے تمہارے رشتہ دار کا انتقال ہو گیا، لیکن شریعت کہتی ہے ایسے وقت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ علماء نے لکھا ایسے وقت میں مسلمان کو صبر کرنا چاہیے، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا چاہیے، اپنی زبان کو قابو میں رکھنا چاہیے، اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا چاہیے، اپنے جذبات سے باہر نہیں ہونا، اپنے اللہ کے بارے میں برا بھلا نہ کہنا، کفریہ شرکیہ الفاظ زبان سے نہ نکالنا، اور واویلا اتنا نہ کرنا کہ آپے سے باہر ہو جائے۔ لہذا صبر کرو۔ مال چوری ہو گیا کسی کا لاکھوں روپے کا، کسی کا انتقال ہو گیا، مومن کامل وہ ہے جو ایسے وقت میں صبر کرتے ہوئے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے۔ یہ کلمہ، یہ قرآن کی آیت کا ٹکڑا جو ہمارے مصیبتوں کے وقت میں بیماری کی مصیبت آ گئی، پریشانی کی مصیبت آ گئی، قرض کی مصیبت آ گئی، چیزیں گم ہو گئی، کوئی چوری ہو گئی، کوئی گھوٹالہ ہو گیا، کسی کا انتقال ہو گیا، کوئی بھی طرح کی مصیبت کیوں نہ ہو، بڑی بڑی بیماریاں کسی کو لگ جاتی ہے، بیچاروں کی زندگیاں بیماری میں گھٹ جاتی ہے، ہاسپٹلوں کے حوالے ہو جاتے ہیں، بیڈ کے ہو کے رہ جاتے ہیں۔ اب اچھا خاصا آدمی تھا، چلتا پھرتا رہتا تھا، اچھا کمانے والا تھا، بیماری اللہ نے دے دیا، اب وہ بیٹھ کا ہو کے رہ گیا۔ اب بیماری کے وقت میں زبان سے اللہ کو نہ گنو کہ آدھی مصیبت ہاسپٹل وہ چکر یہ چیکنگ وہ چیکنگ خالی چک کرتے 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 زندگی گھٹ گئی نہیں۔ کب اللہ اچھے دن دکھاتا کہ معلوم تھی، جب اچھے دن دکھایا تھا تب اللہ یاد نہیں آیا، اب جب ذرا مزہ چکا رہا ہے اب کہتا ہے کب اللہ اچھے دن دکھاتا کہ بھائی ہو دنیا میں کل اچھے دن دیکھا نہیں، دنیا میں اچھا دن دیکھا نہیں، ایسی مصیبت کی میری زندگی ہے، بیماری کے حالت میں ہے۔ بھائیو حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سخت بیمار ہیں، اتنے سخت بیمار ہیں، اتنے سخت بیمار ہیں کہ بخار کی وجہ سے پورا جسم گرم ہو چکا ہے، جسم پر ہاتھ رکھو تو ہاتھ کو گرمی محسوس ہو رہی ہے اللہ کے رسول کے جسم کی۔ ایک صحابی آئے اللہ کے رسول لیتے ہوئے ہیں، بخار بہت زیادہ چڑھا ہوا ہے، آئے آ کے دیکھا اللہ کے رسول کے پیشانی پہ ہاتھ رکھا، بہت زیادہ بخار محسوس ہوا تو اللہ کے رسول سے صحابی رسول کہنے لگے یا رسول اللہ، اگر اللہ سے کہہ دے کہ اللہ میری بیماری کو ختم کر کے شفا دے دے تو اللہ ہم کو صحت دے سکتا ہے، کیوں آپ اللہ سے دعا نہیں کرتے صحت کے بارے میں؟ کیوں آپ اللہ سے بیماری سے شفا کی دعا نہیں کرتے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا
کہ دنیا میں سب سے بڑی زیادہ مصیبت اور تکلیف اللہ انبیاء کو ہی دیتا ہے۔ صبر کر رہا ہوں، چاہتا تو دعا کر لوں گا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی کی دعا کے لیے ہاتھ اٹھے اور اللہ خالی کر دے، لیکن صبر ہے۔ کیوں؟ اس پر ملنے والے اجر وہ قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ اللہ اس پر کیا اجر دے رہا تھا۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ انبیاء کو سب سے زیادہ تکلیف ملتی ہے؟ ہاں۔ پھر پوچھا کس کو تکلیف ملتی ہے انبیاء کے بعد؟ اللہ کے نبی نے فرمایا علماء کو۔ انبیاء کے بعد علماء کا درجہ ہے۔ علماء کی زندگیاں اللہ تکلیفوں میں گزارتا ہے، مصیبتوں میں گزارتا ہے، تنگیوں میں گزارتا ہے، فقر و فاقے میں گزارتا ہے، کبھی کھانے کا مسئلہ، کبھی پیسوں کا مسئلہ، کبھی بیماریوں کا مسئلہ، کبھی کوئی اور مصیبت، کبھی کوئی اور مصیبت۔ اتنی تنگی کی حالت میں اللہ علماء کو دنیا میں مصیبتیں ڈالتا ہے۔ کیوں؟ اللہ درجات آخرت میں دینا چاہتا ہے۔ یہ دنیا قید خانہ ہے، یہ دنیا چند روزہ ہے۔ یہاں کافروں کو ہم نے چھوڑ دیا مزہ کرنے کے لیے، لیکن یہ تو انبیاء ہے، یہ تو علماء ہے۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ پھر کسی اللہ زیادہ تکلیف دیتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ اپنے نیک بندوں کو، جو جتنا زیادہ نیک ہوتا ہے آپ دیکھ لینا وہ اتنا ہی زیادہ مصیبتوں میں ہوتا ہے۔ بیماریاں ایسی اسے گری رہتی ہے، پریشانیاں ایسی گری رہتی ہے۔ آپ کسی بھی اللہ کے ولی کے سامنے چلے جاؤ، وہ ہماری طرح شکوہ شکایت اپنی زبانوں سے کہتے ہوئے آپ کو نظر نہیں آتے۔ ان کے مصیبتوں کے پہاڑ ہیں ان کے سر پر، لیکن ان کے پیشانی پر بل بھی نہیں پڑتے۔ بل ہمارے اوپر مصیبت آئے تو ہمارا چہرہ بدل جاتا ہے۔ دوست کیا ہے کھٹی دال کر کے دکھانا یہ ہو چہرہ سیدھا ذرا بھائی میری مصیبت کیا مجھے مانو۔ چہرہ بدل لیتے ہیں، طریقہ بدل لیتے ہیں، باتوں کا انداز بدل جاتا ہے۔ جاؤ اولیاء اللہ کے پاس، کتنا صبر سے بیٹھے ہیں، کتنے جمے ہوئے ہیں اپنے مصیبتوں پر، بیماریوں پر۔ کیوں؟ ان کو معلوم ہے کہ شریعت کا یہی طریقہ ہے ہم کو دیا ہوا، ہمیں شکوہ شکایت کرنا نہیں ہے، ہمیں صبر کرنا ہے اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے۔ علماء نے لکھا یہ قرآن کی آیت مصیبت کے وقت میں پڑھنے کے لیے اللہ نے جو دیا وہ اسی امت محمدیہ کو دیا ہے۔ اس سے پہلے امت کو یہ آیت اور یہ ٹکڑا، یہ دعا کسی امت کو نہیں ملی، یہ اسی امت کو ملی ہے کہ مصیبت آئے تو یہ پڑھو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پر بھی مصیبت آئی تھی، اپنے چہیتے بیٹے یوسف ان سے بچھڑ گیا تھا، برسوں گزر گئے، یعقوب حضرت یوسف کو تلاش کرتے کرتے، لیکن ان کو ایک نظر بھی نہیں دیکھ سکے۔ حالانکہ پورے 12 بیٹوں میں سب سے زیادہ چہیتے حضرت یعقوب کی نظر میں حضرت یوسف تھے، لیکن اللہ کی حکمت و مصلحت بچپن میں ہی اللہ نے ان کو جدا کر دیا۔ اس وقت میں حضرت یوسف علیہ السلام کے جدائی پر حضرت یعقوب نے انا للہ نہیں پڑھا، بلکہ یا اسفا علی یوسف، یا اسفا علی یوسف، افسوس کرتے تھے یہ جملے کہتے ہوئے۔ کیا مطلب ہے انا للہ و انا الیہ راجعون کا؟ کیا ترجمہ ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کے پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ انا للہ، ہم سب اللہ کے ہیں۔ مصیبت آئی، کسی کی موت ہو گئی رشتہ داروں میں، کسی کی اولاد کا انتقال ہو گیا، کسی کے رشتہ دار کا انتقال ہو گیا، مال چوری ہو گیا، بیماری آ گئی، مصیبت آ گئی، پڑھو انا للہ۔ کیا مطلب؟ اس وقت میں مومن کہتا ہے انا للہ، ہم سب اللہ کے ہیں۔ ہماری جان کا مالک اللہ، ہماری صحت کا مالک اللہ، ہمارے دولت کا مالک اللہ، ہماری چیزوں کا مالک اللہ۔ میرا کچھ نہیں ہے، ہم سب اللہ کے ہیں، میرا کچھ نہیں۔ صحت اللہ کی تھی، میں کسی کو 1000 روپے دیا اور 1 سال کے بعد میرے 1000 روپے میں واپس لے لیا، مجھے کیا تکلیف ہے؟ میرے پیسے میں لے رہا ہوں۔ یہ صحت اللہ کی ہے، اللہ نے دیا۔ کبھی کبھی آزمائش کے لیے، ٹیسٹنگ کرنے کے لیے، دیکھیں گے کتنا میرے وعدوں پر یقین کرتا ہے۔ ذرا سا چھین لیا، جیسے بچے کے ہاتھ میں چاکلیٹ ہے اور ذری دیر کے بعد چھین لے، کیا ہوتا ہے بچے کا حال؟ ہاں نہیں میرا چاکلیٹ تیرا ہو، تو نے لگایا، تیرا باؤ دے لگا ہے۔ ایک نے 1000 دلائے گا، روتا کیوں ہے؟
صبر کر. اسی طرح ہم بچے ہیں, ہمیں معلوم نہیں, اللہ نے صحت دیا ہے, لے لیا, اس کے اوپر کیا مصلحت ہے اللہ بہتر جانتا ہے. صبر کرنا سیکھے. واویلا کیوں کرتا ہے, شور کیوں مچاتا ہے, اللہ کو کیوں گنتا ہے, برا بھلا کیوں کہتا ہے, افسوس کیوں کرتا ہے. لہذا بھائیو, انا للہ, ہم سب اللہ کے ہیں. ہماری ہر چیز کا مالک اللہ ہے. کسی کا انتقال ہوا بیٹے کا, انا للہ پڑھ لو, اللہ کا ہے, اللہ نے دیا تھا, اللہ نے نہیں لیا. اولاد ایک نعمت ہے اللہ کی, کسی کو دے دیا, اب وہ پال رہا ہے, پوس رہا ہے, محبت کر رہا ہے, اس کے اوپر کیا کہتی امیدیں رکھا ہے, اللہ نے اٹھا لیا. کیا کرنا, انا للہ, سب اللہ کا, میں بھی اللہ کا, میرا بیٹا بھی اللہ کا, سب کی جان اللہ کی, سب کا مال اللہ کا, سب کی ساری چیزیں اللہ کی. اللہ اس کا مالک ہے, بلڈنگ کا اونر, 2 منزلہ اس کی عمارت ہے. اب وہ اپنے گھر میں اپنی چیز چاہے تو نیچے بھی رکھ سکتا ہے, چاہے تو اوپر بھی رکھ سکتا ہے. گھر اس کا پورا ہو, چیز بھی اس کی, وہ اپنی مرضی کا مالک ہے. وہ پابند نہیں ہے کہ یہ چیز یہی رکھی جائے. وہی رکھتے ہیں کیا وہ لوگ؟ ہر آدمی اپنے گھر میں اپنی چیزیں کہیں کے کہیں کر دیتا ہے. کیا بھی یہ بیڈ پہ یہ روم تھا, یہ روم میں تھا, یہ روم میں اٹھایا جا رہتا ہے, میری مرضی, تمہیں کون پوچھنے والا. میری پیٹ میں کہاں تو بھی شفٹ کر لیتا ہوں, میری چیز میں کہاں تو بھی شفٹ کر لیتا ہوں. میرا مسئلہ میرا گھر کا, میری سہولت کے حساب سے میں کوئی بھی چیز کہیں بھی سیٹ کر لیتا ہوں. کرتے نہیں کرتے. ٹھیک یہی مثال ہے کسی کے انتقال ہونے کی. وہ انتقال ہوا تو کیا مطلب, اللہ یہاں کی چیز وہاں شفٹ کر دیا. تجھے کہیں کو تکلیف, میری چیز ہے, میں دیا تھا اولاد کی شکل میں نعمت, اب میں لے لیا, کہاں ہے, میرے پاس رکھو. صبر کر لو. آگے اللہ کہتا ہے وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. صرف یہی نہیں کہا, ہم سب بھی اللہ کی طرف جانے والے ہیں. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, ہم سب بھی اسی کی طرف جانے والے ہیں. ارے جائے گا تو اللہ تیری اولاد کو تیرے سے ملائے گا. جائے گا, تیری دنیا میں جو ماں انتقال ہوئی ہے وہ ماں کو تجھے اللہ جنت میں ملائے گا. وہ آج جا رہی ہے, کل 13 نمبر ہے. آج تیرا باپ جا رہا ہے, کل 4 سال کے بعد 13 نمبر ہے. آج وہ جا رہا ہے, کل 13 نمبر ہے. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. پڑھو میتوں کے سامنے, غم مت کرو زیادہ. فطرت میں آنسو بہانا آتا ہے, بہا لو, لیکن واویلا نہ کرنا, شور شرابہ نہ کرنا, اللہ کے بارے میں برا بھلا نہ کہنا. یہ آیت پڑھ لو, انا للہ, ہم سب اللہ کے ہیں. وہ اللہ نے اپنی چیز کو لے لیا, میرے اختیار میں نہیں ہے. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اور میں بھی اللہ کی طرف جانے والا ہوں. دنیا کی ساری مخلوق کو اللہ ہی کی طرف جانا ہے, اسی کی طرف لوٹنا ہے, اسی کے دربار میں حاضر ہونا ہے. میدان حشر میں ہم سب کو جانا ہے. ہمارے ابا کا انتقال ہوا ہے, ہمارا بھی ہو جائے گا, ہوگا نہیں ہوگا, ہم کو بھی جانا ہے, نہیں جانا ہے, جانا ہے. سب کی ایک منزل ہے. تو بھائیو, یہ جملہ ہے, یہ کلمہ, یہ دعا ہے جو ہمارے اسلام نے دیا. اس میں تسلی ہے, تسلی ہے, دل کو اطمینان کر رہا ہے اللہ. یہ پڑھ لو, تمہیں تسلی مل جائے گی. علماء نے لکھا ہے اس دعا کے پڑھنے پر مصیبت کے وقت میں اگر کوئی یہ دعا پڑھ لیتا ہے, اللہ اس کو بہترین بدلہ عطا فرماتا ہے, چاہے دنیا میں دے دے, چاہے آخرت میں دے دے. حضرت ام سلمہ صحابیہ ہے, فرماتی ہے ایک دن میرے شوہر ابو سلمہ گھر تشریف لائے, بڑی خوشی کی حالت میں تشریف لائے. میں نے پوچھا کیا بات ہے, اتنا خوش نظر آ رہے ہو, اتنی خوشی آپ کے چہرے پر ہے. ابو سلمہ کہنے لگے, حضرت ام سلمہ کے شوہر کہنے لگے, میں آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک ایسی حدیث سن کر آیا ہوں کہ اس حدیث کو سن کر کے مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے, مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے. ام سلمہ نے پوچھا کہ اتنا خوش ہو رہی طرح بولو, کیا تو ہے وہ حدیث. حضرت ابو سلمہ نے وہ حدیث سنائی اور کہا میں نے آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سن کر آیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کسی پر کوئی بھی مصیبت آ جائے, اگر وہ اس مصیبت کے وقت میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لے اور آگے یہ دعا پڑھ لے, اللہم آجرنی فی مصیبتی واخلف لی فی, کہ اگر کوئی آدمی انا للہ پڑھ کر کے
یہ دعا پڑھ لے، اللہم آجرنی فی مصیبتی واخلف لی فی باخلفی، کہ یا اللہ جو کچھ ہے یہ تیرے حوالے ہے اور آگے ہم بھی تیرے ہی پاس آنے والے ہیں، اس مصیبت میں مجھے بہترین بدلہ عطا فرما، اجر عطا فرما، اور اس کا مجھے بہترین بعد میں بدلہ عطا فرما۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہے میرے شوہر نے جب یہ دعا سنائی تو میں نے اسے یاد کر لیا کہ کوئی بھی مصیبت آئے تو یہ پڑھنا ہے۔ چند دنوں کے بعد میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، حضرت ام سلمہ کا انتقال ہو گیا۔ ام سلمہ کو وہ دعا یاد تھی، اللہ کے رسول کی حدیث یاد تھی کہ کسی پر کوئی مصیبت آئے وہ انا للہ پڑھے اور آگے کی وہ دعا پڑھ لے تو اس پر اللہ اجر بھی دے گا اور اس کا بہترین بدلہ، خالی بدلہ نہیں بہترین بدلہ دے گا۔ حضرت ام سلمہ نے اپنے شوہر کے انتقال پر وہ دعا پڑھ لی۔ نبی کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی، پڑھ لی، انتقال ہوا۔ ام سلمہ عدت میں بیٹھی، 4 مہینے 10 دن عدت گزر گئی۔ جیسے ہی عدت کے ایام پورے ہوئے، شوہر کے انتقال کے بعد عورت کو 4 مہینے 10 دن عدت میں بیٹھنا ہے۔ ان ایام میں نہ اچھے کپڑے پہن سکتی ہے، نہ زیورات ڈال کر کے باہر گھوم سکتی ہے، نہ پروگراموں میں جا سکتی ہے، نہ کسی اور جگہ بے ضرورت جا سکتی ہے۔ اور اپنے شوہر کے غم منانے کے لیے شریعت نے اسے سوگ منانے کے لیے عدت متعین کیا ہے۔ ام سلمہ نے اپنے شوہر کے انتقال پر عدت گزارنے لگی۔ 4 مہینے 10 دن کی عدت پوری ہوئی، 11ویں دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ کے گھر تشریف لائے اور ام سلمہ کے گھر میں آواز دی، اندر سے پوچھا کون ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا میں محمد۔ حضرت ام سلمہ حیران ہو گئی، کیا بات ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا میری طرف سے آپ کے لیے نکاح کا پیغام بھیجتا ہوں، اگر آپ راضی ہیں تو میں آپ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سوچ کے دیکھو کہ کیا عالم ہوا۔ ارے ام سلمہ کی تو ہوش اڑ گئے کہ امام الانبیاء وہ بھی میرے شوہر بننے کے لیے تیار، دل ٹھکانے نہیں رہا۔ حضرت ام سلمہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کے نکاح کے پیغام کو سن کر میں تو ہوش اڑا دیا، لیکن چند باتیں ہیں وہ پہلے ہی آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ منظور ہیں تو قدم آگے بڑھائیے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کیا ہے؟ ام سلمہ کہنے لگی ذرا میں غیرت مند عورت ہوں، آپ نبی ہیں، آپ کے نکاح میں آ جاؤں، میں آپ کی بیوی بن جاؤں گی، غیرت والی عورت ہوں، کبھی ایسی حرکتیں ہو جائیں میرے سے جو آپ کو پسند نہ ہو تو پھر آپ میری وجہ سے ناراض ہو جائیں گے، اور نبی کو ناراض کرے تو اللہ نہیں چھوڑتا، تو خاموخواہ میں کل قیامت کے دن عذاب کو مول لینے والے ہو جاؤں گی، لہٰذا آپ سوچ کر کے بتائیے۔ اللہ کے نبی نے فوراً دعا کیا یا اللہ ام سلمہ کے اندر یہ بے جا یعنی غیر ضروری غیرت کو ختم کر دے۔ اللہ نے ختم کر دیا۔ ام سلمہ نے دوسری بات کہی یا رسول اللہ میری اولاد ہے، کیا کروں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا آج کے بعد تیری اولاد میری اولاد ہے۔ چنانچہ بھائیوں یہ ساری باتیں ہوئی اور طے ہو گیا کہ ام سلمہ کا نکاح اللہ کے نبی سے ہوگا۔ چنانچہ وہ اپنے شوہر کے انتقال کی عدت گزارتے ہی فوراً اللہ پاک نے ام سلمہ یہ کہنے لگی یہ جو مجھے امام الانبیاء شوہر بن کر کے میری زندگی میں آئے، میں کبھی زندگی میں نہیں سوچی تھی کہ میرے شوہر ابو سلمہ سے بڑھ کر بھی کوئی اچھا انسان دنیا میں ہوگا۔ میں تو میرے شوہر کو اچھا شوہر سمجھتی تھی، لیکن میں نے ان کے انتقال پر وہ دعا پڑھی تھی اور اس کا ترجمہ یہ تھا کہ یا اللہ مجھے اس مصیبت پر اجر بھی عطا فرما اور اس سے بہترین بدلہ عطا فرما۔ تو اللہ نے مجھے نبی کی شکل میں ابو سلمہ سے بہتر شوہر عطا کر دیا، نبی سے بڑھ کر کوئی اور شوہر ہوگا نہ۔ تو بھائیو یہ ہے اس دعا کی برکت کہ جو بھی انسان کسی مصیبت میں پڑے گا اللہ اس دعا کی برکت سے اس کی چیز جو اس کے ہاتھ سے نکل گئی ہے اللہ اس سے اچھی چیز اس کے ہاتھ میں دے گا۔ لہٰذا یہ ہے صبر کے طریقے اور یہ ہے صبر کرنے کا حکم شریعت کی طرف سے۔ اگر یہ صبر کی صفات مومنین کاملین کی طرح ہمارے اندر بھی آئے گی تو اللہ ہم کو